الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، آپ کی انجمن کا یہ سالانہ اختتامی پروگرام ہے. سال بھر اس سلسلے میں آپ کی سرگرمیاں، محنتیں اور کاوشیں کیا رہیں، اس کی کچھ تفصیل حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے رکھی. مفتی حفیظ اللہ صاحب نے، مفتی حذیفہ صاحب نے اور مولانا ریاض الدین صاحب نے بھی قیمتی نصیحتیں آپ کو فرمائیں. ایک ضروری بات اس موقع پر جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایسی دو چیزیں جن میں منافعات ہو، جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، وہ اکٹھا نہیں ہوتی. روشنی اور تاریکی اکٹھا نہیں ہوتی، دن اور رات اکٹھا نہیں ہوتے. لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے کہ جس میں اس طرح کے اضداد کو آپ تلاش کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں اس میں جمع فرما دی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور وہ انسان ہے. انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے کمزور بھی ہے، سب سے طاقتور بھی ہے، سب سے بدصورت بھی ہے اور سب سے خوبصورت بھی ہے. شر اور خیر دونوں اس کی ذات میں جمع ہیں. یہ مجموعے ازداد ہے. اور پھر ایک حقیقت اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کی ضروریات اور ان ضروریات سے متعلق جتنی معلومات کی ضرورت ہے اتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی ہیں. اور جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے ان کی ضرورتیں ایک ہیں، ان کی ضرورتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ان کے کام میں کوئی تبدیلی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ جو گھونسلہ بناتا ہے وہ ابتدا سے لے کر جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے گھونسلوں کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کی رہائش جس طرح پہلے تھی آج بھی ان کی رہائش اسی طرح ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا، بلکہ انسان کو مختلف صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں پیدا فرمایا. جب وہ وجود میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا، بالکل جاہل تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. ذرائع علم اللہ نے انسان کو دیے، علم کے ذرائع دے دیے. اب
انہی علم کے ذرائع کو استعمال کر کے وہ شروع سے اب تک ترقی کے منازل طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کی روزمرہ کی زندگی میں اور زمانے کے انقلاب کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اس کی رہائش میں، اس کے لباس میں، اس کی ضروریات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر جگہ وہ تبدیلیاں کرتا ہے اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلے یہ انسان پہاڑوں کی کھوہ میں رہتا تھا، پھر جھوپڑوں میں آیا، پھر پکے مکانات میں آیا، محلوں میں آیا، اور آج اونچے اونچے ٹاوروں میں رہتا ہے۔ یہ سب اسی خفیہ اور ودیعت کی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لا کر یہ انسان کرتا ہے، اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، تب ان صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام نعمتیں دیں جو دوسرے حیوانات کو بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نعمتیں انسان کو ایسی بھی دیں جو دوسرے حیوانات سے اسے ممتاز کرتی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بیان ہے، یعنی نطق ہے، التعبیر عما فی الضمیر کی صلاحیت ہے کہ ما فی الضمیر کے اظہار کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی اور اپنی کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی، اور بیان کی یہ صلاحیت اس لیے عطا فرمائی کیونکہ اللہ نے انسان کو خلافت ارضی کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اپنا خلیفہ اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ کی نیابت اور خلافت کا فریضہ وہ کس طرح انجام دے گا، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے بیان کی ضرورت ہے، اسے نطق کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان کی یہ صلاحیت اور یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی صلاحیتیں اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، اس کو نکھارنے کے لیے، سامنے لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارے مدرسوں میں یہ جو انجمنیں قائم ہیں، یہ ہمارے بچوں کی تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو نکھارنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ ہمارے مدرسے میں بھی جو انجمن چل رہی ہے، الحمدللہ وہ جس کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور بچے جس طرح اپنی صلاحیتوں کو اس میں نکھار رہے ہیں، خاص طور سے تقریر کی صلاحیت کو، تو میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ ہر سال پہلے سے بہتر اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ میں صبح کے پروگرام میں شریک ہوا اور اردو تقریری مقابلے میں نے بچوں کی تقریریں سنی، بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ البتہ کچھ باتیں جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس پر آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کمی محسوس ہوئی کہ جب تقریر کرنے والا کھڑا ہوتا ہے تو جیسے ہی خطبہ پڑھتا ہے ویسے ہاتھ گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بے جوڑ بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ ہاتھ کا اشارہ، آنکھوں کا اشارہ، چہرے کی رنگت، آپ کے جسم کی حرکات اور سکنات، زبان سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہونی چاہیے، برمحل ہونی چاہیے۔
اس میں کیا ہے جو ایک طرح کی برجستگی کا اظہار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اس کی بھی مشق کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ شروع سے ہی بس طوفان کی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی بات دھیمے لہجے میں شروع کیجئے، پھر اس میں رفتہ رفتہ اس کو تیزی لائیے، اپنے لہجے میں گرمی پیدا کیجئے، اور نرم بات کہنی ہو تو نرم لہجے میں کہیے، گرم بات کہنی ہو تو گرم لہجہ بھی ہو، اور اسی طرح آپ کے چہرے کا اتار اور چڑھاؤ ہو، تو اس سے جو خطابت کا جو فن ہے اس میں اور نکھار پیدا ہوگا۔ آپ کی یہ محنتیں اگر جاری رہیں تو جو اساتذہ آپ کی نگرانی کرتے ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیے۔ اور ایک کمی اور میں نے محسوس کی کہ کچھ تقریروں میں تکرار میں نے دیکھی۔ میں نے عربی پنجم کے طلبہ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بچے حصہ لینا چاہتے ہیں اس کا خیال رکھیے کہ تقریروں میں تکرار نہ ہو، اور اگر تکرار ہو جائے ایک ہی موضوع پر اگر 2 تقریریں ہوں تو دونوں تقریریں الگ الگ ہوں۔ مثلا سیرت کے موضوع پر اگر تقریر ہو تو سیرت کے اتنے گوشے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تقریر سیرت کے کسی گوشے پر ہو، دوسری تقریر سیرت کے کسی اور گوشے پر ہو۔ اور ایک بات میں نے اور ان سے کہی تھی کہ یہ عربی پنجم کے طلبہ تو اپنے آپ کو مقابلے میں شریک ہونے سے بچا لیتے ہیں لیکن انعام پورا حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جب دیکھیں گے تو بڑا بڑا بیگ ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے مدرسے کے منتہی طلبہ ہیں، آپ انجمن کی نگرانی کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی امتحان ہونا چاہیے، اور وہ امتحان یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے عربی اول سے لے کر کے اور عربی پنجم تک ان 5-6 سالوں میں کتنی تقریریں آپ نے یاد کی ہیں۔ کم سے کم 7-8 تقریریں تو آپ کو یاد ہی ہو گئی ہیں۔ تو اہم موضوعات پر تقریریں جو آپ کو یاد ہیں اس کی پرچیاں بنائی جائیں، اور ان سے کہا جائے کہ ڈبے سے ایک پرچی نکالیں اور جو پرچی نکلے اسی پر وہ تقریر کریں۔ اور میں مفتی فیاض صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آنے والے سال میں پنجم کے طلبہ کو اس کا مکلف بنایا جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زیادہ نہیں 5-6 تقریریں اگر آپ کو یاد ہو گئیں تو آپ ہندوستان کے خطیب اور مقرر بن گئے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، ایک ہی تقریر آپ کسی جگہ شروع کیجئے، دوسری جگہ وہی تقریر درمیان سے شروع کیجئے، ترتیب بدل دیجئے، تیسری جگہ آخر سے شروع کیجئے اور پھر ترتیب پلٹ دیجئے۔ یہی ہوتا ہے۔ پہلے تو آسانی یہ ہوا کرتی تھی کہ تقریریں ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، پھر اس محلے میں تقریر کی، دوسرے محلے میں گئے وہی تقریر کی، دوسرے شہر میں گئے وہی تقریر کی، ایک ہی تقریر سے پورے ہندوستان میں کام چلا لیا جاتا تھا۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی آپ کو، تو کچھ تقریریں یاد کر لیجئے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ یاد کریں تو خطبات مدراس میں جو سیرت کے موضوع پر تقریریں ہیں اگر آپ نے وہ تقریریں یاد کر لیں، 5-6-7 تقریریں جو ہیں، تو سیرت کے موضوع پر آپ بلا تکلف جہاں بھی جائیں گے بول سکیں گے۔ سیرت کے موضوع پر مزید معلومات اگر آپ کو حاصل کرنی ہے اور پوری معلومات حاصل کرنی ہے تو سیرت النبی کا مطالعہ کر لیجئے، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کیجئے، اور
اس کے بعد میں وہی بات دہراؤں گا جو مفتی فیاض صاحب نے عربی پنجم کے طلباء سے کہی ہے کہ یہ انجمن کا اختتامی پروگرام ہے، ہو گیا، اب آپ کو اپنی اگلی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ بہت سے اسباق آپ کے بند ہو گئے ہوں گے، اس کا جو پیریڈ خالی ہے آپ آرام کرتے ہیں درسگاہ میں یا ادھر ادھر گھومتے ہیں، آپ تیاری کیجئے۔ اگلے امتحان کی آپ کو دارالعلوم میں جانا ہے، اور میں نے پہلے ہی سے آپ سے کہہ رکھا ہے کہ اس سال پورا رمضان، بلکہ سالانہ امتحان ختم ہوگا اس کے بعد سے ہی آپ کو مدرسے ہی میں رہنا ہے، کسی کو گھر نہیں جانا ہے، اور ہم لوگ مشورہ کر کے کسی ایک استاذ کو آپ کی تیاری کے لیے مقرر کریں گے۔ آپ پورا مہینہ تیاری کیجئے، اور میں اپنے ان اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں جن کے اسباق پورے ہو گئے ہیں، وہ درسگاہ میں آ کر اپنے گھنٹے میں کم سے کم ان بچوں کو مشق کرائیں، اور سوالات میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے سوالیہ پرچے آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، بتایا کہ کچھ پرچے ہیں۔ سوالیہ پرچے جو ہیں دارالعلوم کے وہ، اور ہمارے یہاں جو اساتذہ سوالیہ پرچے بناتے ہیں ان کا معیار الحمدللہ دارالعلوم میں بننے والے پرچوں کے معیار سے کم نہیں ہوتا، وہ بھی نکلوا لیے جائیں کتب خانے سے۔ مولانا مقصود صاحب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ پنجم کے جو سوالیہ پرچے ہیں جتنے سالوں کے مل سکتے ہیں وہ اس کو فراہم کریں ان عربی کے پنجم جماعت کے طلباء کو، اور جس استاذ سے جو کتاب متعلق ہے اگر اس کا نصاب پورا ہو چکا ہے تو وہ اپنے گھنٹے میں پہنچ کر اپنی ہی کتاب کا کوئی سوالیہ پرچہ بچوں کو آج ہی سے حل کرانے کی کوشش کریں۔ پہلے جیسا ماحول نہ ہو کہ سبق بند ہو گیا تو بچے کھیل رہے ہیں، اس طرح سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس انجمن کے جو نگراں ہیں مفتی فیاض صاحب قاسمی اور ہمارے رفیق درس مولانا ریاض احمد صاحب، جنہوں نے ان کو ہمارے بچے ہر سال کچھ انعام میں جوڑا دیتے ہیں، انہوں نے اس سال کہا کہ میں پاجامہ لوں گا، لنگی نہیں لوں گا، تو میں نے جب یہ کھڑے ہوئے اپنی بات کرنے کے لیے تو میں اسی لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے مانگا تھا پاجامہ اور کھڑے ہو رہے ہیں لنگی میں۔ تو انہوں نے جو کوشش اور محنت کی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام انجمن کے شرکاء کا اور خاص طور سے عربی پنجم کے طلباء کا جنہوں نے یہ نظام بنایا اور یہ ترتیب بنائی، اور صرف تقریری صلاحیت نہیں، منتظم ہونے کی صلاحیت بھی یہاں سے اس کا نکھار ہوتا ہے۔ آپ نے کس طرح کا انتظام کیا، کس طرح سے جوڑا، کس طرح سے وہ مالیات کی فراہمی کی اور کس طرح انعامات کا انتظام کیا، یہ بھی آپ کی تربیت ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ دے اور خوب سے خوب تر کی طرف بڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔